وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ سورہ قصص کی 51 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور ہم ان کی آسانی کے لیے نصیحت کی بات لگاتار بھیجتے ہی رہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے نبیوں کو بھیجتے رہے، آسمان سے ہدایت بھیجتے رہے۔ بہت سے نبیوں پر آسمان سے نئی کتاب آئی تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر کے ایمان قبول کر لے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے اس قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو کتابیں اتاری، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، اس میں قرآن کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی لیے جو لوگ پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنا شروع ہوا تو انہوں نے خوشی خوشی ایمان قبول کر لیا۔ جو بھی آدمی انصاف پسند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف سے کام کرنے والوں کی بڑی قدر ہے۔ اس لیے انصاف اپنے اندر لاؤ، انصاف کو پسند کرنے والے بنو، انصاف کو قائم کرنے والے بنو۔ اللہ اس سے بہت راضی اور بہت خوش ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی تدریجی طور پر تھوڑا تھوڑا ایک کے بعد ایک نازل فرمایا تاکہ لوگ غور کر کے دھیان کر کے اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ تو وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ والی آیت میں دونوں بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے ہر زمانے میں آسمان سے وحی بھیجی اور آسمان سے شریعت اتاری، اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تاکہ وہ لوگ غور کرے اور وہ لوگ اس کے اوپر ایمان لے آوے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے، یقیناً وہ سچا ہے، ہمارے رب کی طرف سے اترا ہے، حقیقت میں اس قرآن کے اترنے سے پہلے ہی ہم اس کو مانتے تھے۔ بہت سے لوگ وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی نبی کو نہیں مانا، کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانا۔ اہل کتاب میں سے کتنے لوگ انصاف والے اچھے لوگ ہیں جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، تورات پر ایمان لائے، انجیل پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن اترنا شروع ہوا تو بولے کہ یہ نبی بھی سچے ہیں، یہ کتاب قرآن بھی سچی کتاب ہے، ہمارے اللہ کے یہاں سے آئی ہے، ہم اس پر یقین لاتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، اور ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو گئے ہیں۔ چونکہ ہم پچھلے نبیوں کو مانتے تھے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے،
ہم پچھلی آسمانی کتابوں کو بھی مانتے تھے، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ چونکہ تورات میں بھی قرآن کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، تورات میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی اور فرمایا کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اسی لیے یہ بہت سے اہل کتاب یہود نصارہ پہلے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو مانتے تھے اور قرآن کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک واقعہ بڑا عجیب ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بارے میں، کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، چونکہ مکہ والوں نے ان کو بہت تنگ کیا، بہت ستایا، بہت پریشان کیا، تو ایمان بچانے کے لیے یہ لوگ حبشہ چلے گئے، نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، اس نے صحابہ کرام کو مہمان رکھا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ جب یہ لوگ واپس آنے لگے تو نجاشی کے بہت سارے لوگوں نے، عیسائی لوگوں نے اجازت مانگی کہ ہم کو ان صحابہ کے ساتھ جانے دو، ہم ان کی خدمت کریں گے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر ایمان کو تازہ کریں گے۔ نجاشی بادشاہ کے دربار میں سے تقریباً 40 آدمی مدینہ منورہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تھے، یہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، کچھ لوگوں کو زخم بھی ہوا لیکن کوئی شہید نہیں ہوا۔ یہ صحابہ، یہ حبشہ سے آنے والے لوگوں نے مدینہ میں مہاجر صحابہ کی تنگی دیکھی کہ یہ بہت غریب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت مانگی کہ ہم کو ہمارے وطن واپس جانے دو، ہمارے پاس حبشہ میں اللہ نے بہت مال دیا ہے، ہم جاتے ہیں، جا کر کے مال لاتے ہیں اور ہمارے ان مہاجری بھائیوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حبشہ کے لوگ اپنے وطن گئے اور وطن سے مال لے کر کے آئے اور مہاجرین صحابہ کو تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ کتنے خوش نصیب لوگ، کتنے اچھے لوگ۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ پہنچے تھے تو نجاشی بادشاہ اور حبشہ کے لوگوں نے ان کا بہت اچھا استقبال کیا، ویلکم کیا، سواگت کیا اور کہا کہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی باتیں تورات انجیل میں موجود ہے، ہم اس نبی کو جانتے اور پہچانتے ہیں، ہمارے دل میں ان کی محبت اور عظمت، ان کی بڑائی آ چکی، اور چونکہ ہم پہلے سے تورات کو مانتے ہیں اور تورات میں آخری نبی اور آخری کتاب قرآن کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے ہم پہلے سے آخری نبی کو مانتے ہیں، پہلے سے آخری کتاب کو مانتے ہیں۔ اور انجیل کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور قرآن کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے انجیل پڑھ کر کے ہم لوگ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، اور اب ہم کھلم کھلا آخری نبی کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کے اندر شامل ہو جاتے تھے۔ گویا کہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے سچائی کو قبول کیا تھا، اس زمانے کے نبی کی بات کو مانا تھا، اس زمانے کی آسمانی کتاب کو مانا تھا، اسی لیے جب آخری نبی آئے تو انہوں نے جلدی جلدی ایمان قبول کر لیا۔ دیکھو آیت میں مسلم کا لفظ ہے، مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزارے، جو اپنے زمانے کے نبی کی بات مان کے زندگی گزارے، جو اللہ کے یہاں سے آنے والی آسمانی کتاب پر عمل کرے،
اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، اور پہلے تورات انجیل پڑھتے تھے، پھر آخری کتاب قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے بن گئے۔ کتنے خوش نصیب لوگ، کتنے اچھے لوگ، کتنے پیارے لوگ۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کی وجہ سے دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ برائی کے بدلے میں بھلائی کرتے ہیں، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بشارت ایسے لوگوں کے بارے کے اندر نازل ہوئی کہ پہلے سے یہ لوگ اپنے زمانے کے نبی، اپنے زمانے کی آسمانی کتاب پر عمل کرتے تھے، ایمان رکھتے تھے۔ اب جب آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آخری کتاب قرآن آ گیا، تو اب اس کے اوپر ان لوگوں نے دوبارہ ایمان قبول کیا، اور اس کی وجہ سے ان کا ایمان بالکل مضبوط ڈبل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ان کو ہر عمل کے اوپر مقرر ڈبل ثواب دیا جائے گا، ہر عمل کے اوپر مقرر دوہرا ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا جائے گا۔ کتنی بڑی خوشی کی بات، کتنی بڑی بشارت کی بات۔ یاد رکھو، انسان پہلے سے ایک دین پر قائم ہو، مضبوطی سے اس دین کو مانتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، اور اس کے اوپر فخر بھی ہو کہ میں جس نبی کو مانتا ہوں وہ اللہ کے نبی ہے، جس کتاب پر عمل کرتا ہوں یہ آسمانی کتاب ہے، پھر بھی اس کو چھوڑ کر کے نئے نبی اور نئی کتاب کو مان لینا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ دیکھو، یہ لوگ پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، تورات کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے نبی مان لیا، قرآن کو سچی کتاب مان لیا۔ کتنا بڑا ہمت کا کام کیا، اسی لیے ہر عمل پر ان کو دوہرا یعنی ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ اور یہ عیسائی لوگ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، انجیل کو آسمانی کتاب مانتے تھے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط ایمان لے آئے، اور قرآن پر مضبوط ایمان لے آئے۔ اتنی بڑی ہمت، اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل ثواب، ہر عمل پر، ہر کام کے اوپر اللہ ان کو دوہرا ثواب اور دوہرا اجر دیں گے۔ بما صبروا، قرآن کے اترنے کے بعد بھی ایمان پر جمے رہے، پہلے بھی نبی پر ایمان، آخری نبی پر بھی ایمان، پہلی آسمانی کتاب پر بھی ایمان، آخری آسمانی کتاب پر بھی ایمان، جم گئے، مضبوط ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دوہرا عمل ڈبل ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی، ایک تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو اہل کتاب، یہود، نصارہ، عیسائی پچھلی آسمانی کتاب پر ایمان لائے اور آخری نبی کی آخری کتاب پر بھی ایمان لائے، ان کو اللہ تعالیٰ ہر عمل کا مقرر دوہرا اجر اور ثواب دیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن میں آیا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو بھی ڈبل ثواب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا، ان کو بھی ہر عمل کے اوپر ڈبل ثواب۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی کسی کا غلام باندھی ہو اور وہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور اپنے دنیا کے مالک آقا کی بھی فرما برداری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب دیں گے۔ چوتھا آدمی، اس کے پاس کوئی باندھی ہے، اب باندھی ہو تو اس کے ساتھ شادی کے بغیر بھی
ضرورت پوری کر سکتا ہے اس کے لیے حلال ہے، لیکن وہ اپنی باندی کو آزاد کر دے وے اور اس کے ساتھ نکاح کر کے بیوی بنا لے وے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈبل ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت۔ آگے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یعنی کوئی دوسرا آدمی ان کے ساتھ برائی کرے تو وہ اس کے جواب کے اندر شرافت، بھلائی اور احسان کرتے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ دشمنی کرے تو وہ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ کبھی گناہ ہو جائے تو نیک کام کر کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ کبھی برا کام ہو گیا تو فوراً نیک کام کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے اچھے لوگ۔ گناہ ہو جاوے تو نیکی کرو، حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، تو نیکی کی برکت سے گناہ مٹ جائے گا۔ اور کوئی آدمی جہالت والا سلوک کرے، جہالت بھری بات کرے، غلط طریقے سے پیش آوے، حلم بردباری ٹھنڈے دماغ سے آدمی اس کو ٹال دے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی گناہ ہو جاوے تو اس کا علاج یہ ہے کہ نیک عمل کرو، نیک عمل گناہ کا کفارہ ہے۔ کوئی آدمی تمہارے ساتھ ظلم کرے تو تم ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن معاف کر دو، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو حلال مال دیا اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، نیکی کے کام میں خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ بیکار بات کو سنتے ہیں تو وہ اس سے منہ پھرا لیتے ہیں، یعنی دور ہو جاتے ہیں، بحث میں الجھتے نہیں ہیں، اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تم کو سلام کرتے ہیں۔ ہم نادان بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ کتنے اچھے لوگ، کتنے پیارے لوگ۔ یعنی کوئی جاہل، نادان، بیوقوف کوئی بیہودہ بات کرے، بکواس کرے تو اس میں وہ لوگ الجھتے نہیں ہیں۔ اور جاہلوں سے منہ پھرا لیتے ہیں۔ کتنی بڑی خوبی کی بات بیان کی گئی، یہ خوبی ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی جاہل، کوئی دشمن لغو بات کرے، فالتو بات کرے، اس کا جواب مت دو۔ سلام سلام، سلام کا معنی کیا؟ تو تیرے رستے، میرے رستے، تو تیرا کام کر، میں میرا کام کروں، تجھے جواب میں نہیں دینا چاہتا ہوں، بس یہ اچھا طریقہ ہے۔ دیکھو ایک سلام کیا ہوتا ہے ملاقات کے وقت کے اوپر، السلام علیکم، وہ تو ملاقات کا، ویلکم کا، استقبال کا سلام ہوتا ہے۔ اور یہ سلام کیا ہوتا ہے کہ تو تیرے رستے تیرا کام کر، میں میرے رستے میرا کام کروں، تو تیری جگہ میں میری جگہ۔ یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کا بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے کہ تو گالی دے وے، ہم گالی نہیں دیتے، تو برا بولے، ہم برا نہیں بولتے۔ ہم جاہلوں کا مذہب اور دین پسند نہیں کرتے، ہم جاہلوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ہم جاہلوں کی جماعت میں سے ہونا نہیں چاہتے۔ تو تیرے رستے، میں میرے رستے۔ ایک واقعہ سنو اس آیت کے بارے میں، عجیب قصہ ہے۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کی، تو حبشہ سے، ایتھوپیا سے لگ بھگ 20 آدمی مکۃ المکرمہ آئے، باقاعدہ سفر کر کے آئے۔ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کرے
کہ یہ آدمی جو اپنے آپ کو آخری رسول کہتے ہیں یہ کیسے ہیں؟ وہ آئے سفر کر کے باقاعدہ مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا، ان کی آنکھ میں سے آنسو نکل گئے اور بہت زور سے انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے وطن حبشہ ایتھوپیا واپس جانے لگے۔ تو مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل اور مشرکین لوگ کیا بکنے لگے، دیکھو 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 یہ ایتھوپیا حبشہ سے بیوقوف لوگوں کا قافلہ آیا، ایسا بیوقوف قافلہ آج تک نہیں دیکھا۔ یہ لوگ مکہ کیوں آئے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کرنے آئے تھے، لیکن یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، اپنا دین چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اوہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے سنا، حبشہ والوں نے، تو کیا کہنے لگے؟ سلام علیکم لا نجاہلکم لنا ما نحن علی ولکم ما علی، ہم تم کو سلام کرتے ہیں، تمہاری جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، جو جس حال پر ہے۔ بس گویا کہ ان لوگوں نے مکہ کے ان کافروں کے مذاق اڑانے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کتنے اچھے یہ لوگ تھے۔ بس یہی طریقہ اپناؤ کہ کوئی جاہل، کوئی نادان، کوئی بے وقوف پاگل جیسی بات کرے، ادھر باتیں کرے، ہوائی باتیں کرے، تو اس کا جواب نہیں دینے کا، کہہ دینے کا بھائی تو تیرے رستے، ہم ہمارے رستے۔ انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ دیکھو ابھی اوپر والی بات آیت میں کتنی پیاری بات سمجھائی گئی کہ جاہلوں کے ساتھ بحث میں الجھنا نہیں چاہیے، فضول بحث میں الجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ دینے کا تو تیرے رستے ہم ہمارے رستے، یا دعا دے دیں کی کہ تم کو اسلام کی توفیق ملے، تم سلامت رہو۔ ہم جاہلوں کو جواب نہیں دیتے، جاہلوں کا طریقہ ہم نہیں پسند کرتے۔ بہت سے لوگ جاہل نادان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھیں گے، تو ان سے دور رہنا بہتر ہے، ایسے لوگوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ اب اس آیت کا ترجمہ، یقیناً تم جس کو چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ ہدایت اتنی زبردست چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہدایت دیتے ہیں۔ بلکہ ہدایت دینے کی قدرت تو دور کی بات رہی، اللہ کے سوا کسی کو علم بھی نہیں ہے کون ہدایت پانے والا ہے۔ کون ہدایت پانے والا ہے؟ یہ اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ بعض مرتبہ انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے دل لگا ہوتا ہے، انسان کسی کو چاہتا ہے، تو پھر آدمی کیا چاہتا ہے کہ یہ بھی ایمان لے آوے اور جنت میں رہے۔ بھائی یہ میرا دوست ہے، مجھے اس سے تعلق ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ ایمان لے آوے تو جیسے میں جنت میں جاؤں وہ بھی جنت میں آوے، میں جہنم سے بچ جاؤں یہ بھی جہنم سے بچ جاوے، یہ دل چاہتا ہے، اور دل میں اس کی چاہت اور اس کا ارادہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے قبضے کی بات ہے، اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ یہاں ہدایت کا مطلب ہے ایمان دے دینا، دل میں دماغ میں ایمان بٹھا دینا، یہ اللہ کے قبضے کی بات ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا راستہ بتلانا، اور ہم لوگ پوری امت کے داعی لوگ سب کا یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو راستہ بتلائے، بھائی یہ صحیح راستہ ہے اس پر چلو، یہ غلط راستہ ہے اس سے بچو۔ باقی کسی کے دل میں ایمان بٹھا دینا، کسی کے دل میں ایمان جما دینا، کسی کے دل میں ایمان اتار دینا، کسی کو پکا ایمان والا بنا دینا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالی کی قدرت اور طاقت کی بات ہے۔ چچا ابو طالب کتنی بڑی قربانیاں دی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باپ بن کے رہے، چچا تھے لیکن باپ بن کے رہے، مکہ کے کافر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، لیکن ایمان ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا میرے چچا جان کا آخری وقت ہے، میرے چچا جان دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے، گئے تو دیکھا کہ چچا ابو طالب کے پاس ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بن امیہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سب عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سب مکہ کے بڑے بڑے توپچی لوگ بیٹھے ہوئے، چچا ابو طالب کے سب پرانے دوست سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور چچا جان کو کہا، اے میرے پیارے چچا، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ دو تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کر سکوں۔ تو چچا ابو طالب نے ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن بعض دوست ہیں نا بہت ڈینجر ہوتے ہیں، تو یہ جو ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ، جو چچا ابو طالب کے پرانے لنگوٹیے دوست لوگ، انہوں نے چچا ابو طالب کو مرتے مرتے آر دلائی، ٹون مارا، کہا ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کی وجہ سے عبد المطلب کا دین چھوڑ رہے ہو، یعنی کفر چھوڑے ہو، شرک چھوڑے ہو، بت پرستی چھوڑے ہو، اور اپنے بھتیجے کو خوش کرنے کے لیے ایک اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ چچا ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایمان لے آؤ، دوست لوگ کہہ رہے ہیں کہ بت پرستی کرو، کفر کرو۔ اخیر میں چچا ابو طالب نے کہا کہ قریش کی عورتیں مجھے آر دلائے گی کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کیا اور دادا عبد المطلب کا کفر والا دین چھوڑ دیا، اسی لیے میں تو ایمان نہیں قبول کروں گا، اور کفر پر چچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، بہت صدمہ ہوا کہ میرے چچا بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ گویا کسی کے دل میں ایمان اتارنا آپ کے قبضے قدرت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بھائی، اللہ نے مجھے آپ کو ایمان دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرو، اور یاد رکھو ایمان اللہ کے قبضے قدرت کی بات، نبی، ولی، کتب، ابدال، صحابی، کوئی کسی کو ایمان نہیں دے سکتا، صرف راستہ بتلا سکتے ہیں، یہاں تک کہ کس کو ایمان اور ہدایت ملے گی اس کا علم بھی اکیلے اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ ہمیں ایمان کی نعمت کی قدر عطا فرماوے، ایمان والی زندگی عطا فرماوے، کفر شرک حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔